اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے اب تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی تبلیغ و ترویج میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خانوادہ رسالت نے جن مشکلات کا سامنا کیا، جن قربانیوں کو پیش کیا، اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام میں آغاز ہی مشکلات کا تھا بعد رسول، اور یہاں تک کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا دور تو یہ کہ جہاں پر واقع کربلا پیش آئے، اور اس کے بعد پھر امام زین العابدین کا جو دور تھا وہ بھی بہت جو ہے پر خطر اور مشکلات سے دوچار تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک یہ بڑی مشکلات رہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب دور کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جو ملوکیت کا جو آپس میں جو جھگڑا تھا وہ بڑی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ایسے میں دونوں آپس کے اختلافات اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے امام سے جو ہے نظریں ہٹ جاتی ہیں ان کی، اور امام علیہ السلام اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کو بڑی شدت سے، بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کے درس میں روایت کے الفاظ ہیں کہ 4000 اسٹوڈنٹ بیک وقت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور نہ صرف کسی ایک علم کی بات ہو رہی ہے بلکہ آپ علم فقہ ہو یا علم طبیعت ہو، علم ریاضی ہو، الجبرا ہو اور فلسفہ ہو یا دیگر تمام علوم پر آپ چونکہ دسترس رکھتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑا نام جو ہے وہ جابر بن حیان کا نام آتا ہے، جو علم طبیعت کے بانی کہلاتے ہیں۔ آپ نے تقریباً 500 کتابیں اس موضوع پر آپ نے لکھی ہیں، اور آج دنیا علم طبیعت سے مستفید ہو رہی ہیں، تو یہ صدقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ تو امام علیہ السلام کی ذات ہر اعتبار سے کہ آپ علم کے مقام پر، علم کے میدان میں دیکھیں، شجاعت کے میدان میں دیکھیں، سخاوت کے میدان میں دیکھیں، عبادت کے میدان میں دیکھیں، شرافت کے میدان میں دیکھیں، ہر میدان پر آپ کامیاب و کامران ہیں، اور آپ کی مثال کوئی نہیں رکھتا۔ آج ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی چونکہ شہادت کا عنوان ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کی زندگی پر، اور گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز عالم دین ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، عشق اہل بیت سے سرشار پر مغز گفتگو فرماتے ہیں، اور میری مراد حضرت علامہ محمد اصغر درس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز عالم دین، بہترین خطیب اہل بیت، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز قبل آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو امام علیہ السلام کا تعارف اگر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ امام جعفر صادق کا کیا مقام ہے دین اسلام کی، اگر اس میں دیکھا جائے کہ کتنی خدمات ہیں آپ کی، کس طرح آپ نے دین کو انسانوں تک علم مصطفیٰ کو پہنچایا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے امام الائمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جن محاسن و اوصاف کو بہت اختصار کے ساتھ مگر جامعیت کے پہلو کے ساتھ بیان کیا، حقیقت حال یہی ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس، عبد الملک ابن مروان سے لے کے ولید ابن مروان، اور ولید ابن مروان سے لے کے سلیمان ابن مروان، پھر حضرت عمر ابن عبد العزیز، اور یہ سلسلہ بنی امیہ کا 132 تک جاری رہا، اور
132 کے بعد بنی عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفا اور مسزور دانقی، یہ دو خلفاء کا دور حضرت امام جعفر صادق کے سامنے آیا، اور یہی وہ دور تھا جس میں حضرت امام کو بڑی یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کا اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا موقع ملا، بے شک کہ یہ دونوں ہاتھی آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ مخبروں کا اور چغل خوروں کا جو اہل بیت اطہار کے خلاف تیر و تفنگ کا سلسلہ تھا وہ رکا ہوا تھا، اور مدینہ طیبہ سے لے کے کوفے تک حضرت امام جعفر صادق بڑے اطمینان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، اور تغلب ابن ابان 30,000 احادیث حضرت امام سے روایت کی۔ اللہ کوفے کی جامع مسجد میں 900 علماء حضرت امام جعفر صادق سے استفادہ کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ 900 علماء بھی صرف ایک علم میں نہیں، واہ شریعت میں، فقہ میں، حیات میں، کیمیا میں، اور جتنے بھی علوم ہیں۔ اس کو علامہ زمخشری نے کہا کہ آج دنیا اسلام میں جتنے علوم ہیں ان کا دروازہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کھلتا ہے۔ سبحان اللہ واہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو سب طویل وقت امام میں ملا، بے شک مگر اس وقت کو اویل کیا اور اس کو پوری طریقے سے جو ہے حضرت امام جعفر صادق نے جو ہے، کون سا علم ایسا ہے جس کا سوتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہ نکلتا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ، آسمان عروج پر اگر کوئی ستارہ اہل بیت اطہار، اور پھر خان نوادہ اگر دیکھا جائے حضرت امام باقر بھی تو کم نہ تھے، واہ سید سجاد کا مقام بھی کم نہ تھا، شک جس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے صحیفہ سجادیہ۔ بے شک پھر حضرت امام علی مقام، امام حسن علیہ السلام، حضرت مولائے کائنات، یہ تمام تر علوم کا مجموعہ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ، آسمان علم پر آفتاب و مہتاب کی طرح آج بھی، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ انہوں نے کون سے علم کا ایسا ذریعہ ہے جس کو جو ہے کھولا نہ ہو، اور اب بہت سے یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بعض متعصب اور بہت کمگین لوگوں نے جو ہے اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا۔ آج یورپ جس سائنس کی ترقی کی بات کرتا ہے، اگر وہ چپکرش نہ ہوتی، اگر وہ تعصب نہ ہوتا، اگر اہل بیت سے وہ نفرت کا اظہار نہ ہوتا، ہو سکتا تھا کہ وہ مغرب میں نہیں مشرق میں شروع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہترین بات کی، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گفتگو جاری ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور سلسلے گفتگو کا مزید آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جیسے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں تعارف کرایا، امام نے جن مشکلات کا سامنا، حالانکہ وہ دور جیسے قبلہ نے بیان فرمایا کہ چونکہ آپس میں اقتدار کی جنگ جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گئی تھی، اور پھر کچھ دیر کے لیے امام کو وقت ملا تھا، لیکن پھر بھی وہ رکاوٹیں موجود تھیں، جس طرح بقیہ ائمہ علیہ السلام کو دین کی ترویج میں رکاوٹیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ تو وہ کون سی رکاوٹیں تھیں
کہ جو امام علیہ السلام کے دور امامت میں وہ رہی ہیں؟ بہت خوبصورت اور بہت اہم سوال ہے آپ کا. میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن امام علیہ السلام کے تعارف کا آپ نے پوچھا تو مختصراً تھوڑا سا میں بھی عرض کر دوں ان کے تعارف کو، اور اس کے بعد اس پر میں آ جاؤں. امام جعفر صادق علیہ السلام خاندان نبوت میں سے ہیں، اہل بیت پیغمبر میں سے ہیں، ذریت رسول ہیں، نسل رسول ہیں، اولاد علی و بطول ہیں. 12 اماموں میں سے چھٹے امام ہیں. سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں، یعنی 14 معصومین میں سے 8ویں معصوم ہیں. 12 اماموں میں سے چھٹے امام ہیں. وہ جو 12 امام ہیں ان میں پہلے امام امام علی علیہ السلام ہیں، 12ویں امام امام مہدی علیہ السلام ہیں. یہ 12 کے 12 رسول اللہ کے جانشین ہیں، ان کے نائب ہیں اور منصوص من اللہ ہیں، اور یہ سب کے سب من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور معصوم ہیں، عالم زمانہ افضل کائنات ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ گرامی کا اسم مبارک ہے ام فروہ، اور وہ بیٹی ہیں جناب قاسم کی. اور جناب قاسم جو ہیں یہ امام زین العابدین کے اصحاب میں سے تھے، اور مدینے کے 7 مشہور فقہا میں سے ایک فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے جناب قاسم ہیں. تو یہ ان کا نانحال ہے، اور دادیالی سلسلہ علی و بطول تک جا رہا ہے. اسم مبارک جعفر اور مشہور لقب جو چھٹے امام کے ہیں وہ فاضل، طاہر، صابر، اور سب سے زیادہ مشہور صادق. جو سب سے زیادہ مشہور لقب ہے امام کا وہ صادق ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی جو شہادت ہے وہ 15 شوال سن 148 ہجری میں ہوئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی کل مدت حیات 65 برس ہے. اس میں سے امام علیہ السلام نے 12 سال دادا کے زیر سایہ گزارے ہیں امام زین العابدین کے. 95 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد مزید 19 برس اپنے بابا کے زیر نکاح اور زیر سایہ رہے. اور 7 ذی الحج 114 ہجری میں جب چھٹے امام کے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو گئیں. اور 114 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک یہ چھٹے امام کا زمانہ امامت ہے جو 34 سال پر محیط ہے. اس عرصے میں امام نے خلفائے بنو امیہ اور سلاطین بنو عباس دونوں کو دیکھا ہے، یعنی 2 بادشاہ بنو عباس کے بھی گزرے ہیں، اور اس سے پہلے 5 ادوار بنو امیہ کی بھی 5 حکومتیں جو ہیں وہ امام علیہ السلام نے ان کا بھی مشاہدہ کیا وہ امام کی زندگی میں. یہ وہ زمانہ تھا کہ بنو امیہ کے اقتدار کا سورج غروب ہونے جا رہا تھا، اقتدار بنو عباس کی طرف جا رہا تھا. بنو امیہ اور بنو عباس میں اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، حصول کرسی کی رساکشی، یہ دونوں آپس میں مشغول ہو گئے. تو اہل بیت کو، ائمہ اہل بیت کو موقع ملا، یعنی ان فرصت کے لمحات سے کہ تھوڑی سی توجہات اہل حکومت کی جو ہیں، اہل ستم کی جو ہیں وہ ہٹیں، تو امام اس نے ان فرصت کے لمحات سے اور فرصت کے اوقات سے بھرپور استفادہ کیا. اور وہ یونیورسٹی کے جس کی بنیاد 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی تھی، اس یونیورسٹی کو مزید وسعت عطا کی. مدینہ یونیورسٹی، اسے جامع اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، جامع امام صادق بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اور 4000 امام کے شاگرد ہیں کہ جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علمی پیاس بجھائی اور امام علیہ السلام سے علمی استفادہ کیا. ان شاگردوں کی تعداد 4000 بنتی ہے. اور اس یونیورسٹی کا جو یہ مدینہ یونیورسٹی ہے، اس کا ایک کیمپس جو ہے وہ کوفہ میں بھی تھا. اس زمانے میں یعنی اس طرح علم پھیلا، یعنی قرآنی علوم، نبوی علوم، رسول اللہ کی احادیث بیان ہوئیں، کھل کر بیان ہوئیں، کل عالم عرب میں اور عالم اسلام میں بیان ہونے لگیں، اور رسول اللہ کی ہر حدیث جو ہے وہ امام صادق کے ذریعے سے لوگوں تک جاتی تھی. یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب پورے حجاز میں اور پورے عرب میں قال الباقر اور قال الصادق کی صدائیں گونجتی تھیں، اور راوی کو روایت بیان کرتا تھا تو قال الباقر اور قال الصادق کہہ کر بیان کرتا تھا. ہزارہا احادیث. چونکہ یہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی تھی جو امام نے قائم کی تھی، اس میں صرف دینی علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے، اس میں عصری علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اس میں فنی اور سائنسی اور سیاسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. یعنی جس طرح علم تفسیر پڑھایا جاتا تھا،
علم حدیث پڑھایا جاتا تھا، علم فقہ پڑھایا جاتا تھا، علم اصول پڑھایا جاتا تھا، علم کلام پڑھایا جاتا تھا، دیگر اسلامی علوم اور معارف جس طرح اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے تھے، بالکل اسی طرح اس یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، معاشرتی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، جغرافیائی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اور امام علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں ان میں سے جابر بن حیان کا بھی ذکر ہوا، یہ جامع الکثیر شخصیت ہیں۔ جابر بن حیان جو ہیں یہ ایک وقت میں کئی علوم پر دسترس اور عبور رکھتے تھے، یعنی یہ ریاضی کے بھی ماہر تھے، الجبرا کے بھی ماہر تھے، فلسفے کے بھی ماہر تھے، سائنسی علوم کے بھی ماہر تھے، اور کیمیا اس کے بھی ماہر تھے، بلکہ علم کیمیا کے یہ موجد ہیں، اور انہوں نے یہ سارے علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیے۔ جابر بن حیان نے ریاضی، الجبرا اور میتھمیٹکس اور سائنسی علوم، فلسفے کے علوم اور کیمیا کے یہ تمام تر علوم جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیے ہیں۔ آج بھی جابر بن حیان کو بابا کیمیا کہا جاتا ہے، اور بہت سارے سائنسی علوم جو ہیں ان کی نسبت جابر بن حیان کی طرف ہے۔ اور سائنسی علوم، عصری علوم، پولیٹیکل سائنس اور معاشرتی علوم کے ساتھ ساتھ دینی حوالوں سے بہت بڑا کام ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو یہ جو یونیورسٹی تھی، اس میں صرف مسلمان نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اجازت عام تھی کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی پیروکار، جس کا جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی مذہب ہے، وہ آ سکتا ہے، ایڈمیشن لے سکتا ہے، اپنے مطلب کے سبجیکٹ کو پڑھ سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ریاضی اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، الجبرا اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، تو داخلہ لے سکتے ہیں، جس علم کو بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب میں آج مثال یہ دوں، سوال ہوتا ہے کہ سائنس تو چونکہ اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، علوم سائنس سارے مغرب نے ہی ایجاد کیا ہے، ان کے موجد وہی ہیں، جبکہ امام جعفر صادق ہی ہیں کہ جنہوں نے سائنس کو بھی۔ رمضان میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اصل میں تمام علوم جو ایجاد ہو چکے ہیں اور جو قیامت تک ایجاد ہوتے رہیں گے، کیا بات، ان کی بنیاد ائمہ اہل بیت نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے علوم ہیں جن تک ابھی سائنسدان نہیں پہنچے، وہ پہنچیں گے، مگر ان کا سلسلہ بھی جا کر ائمہ اہل بیت سے ملے گا، امام علی علیہ السلام سے ملے گا، بلکہ تمام علوم کا پہلا پتھر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نشر کر رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں، ان علوم کو پھیلا رہے ہیں، یعنی اصل علوم الہی علوم ہے، اور سرکار مصطفیٰ کے ذریعے سے دنیا میں آئے، یعنی تمام علوم کا منبع و مرکز جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام قبلہ کی جانب آ رہا ہوں۔ جس طرح آپ نے دیگر علوم کا ذکر کیا، علم فقہ جہاں پر بڑے بڑے فقہ گزرے اور ائمہ اربعہ کا ذکر آتا ہے بڑا، اس میں امام ابو حنیفہ کا بھی ذکر ہے اور دیگر ائمہ کا بھی ذکر ہے، اس حوالے سے میں بریک کے بعد کچھ گزارش کروں گا آپ سے کہ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کے خیر مقدم میں ہے، گفتگو جاری ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور بریک سے پہلے قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھا تھا کہ جہاں دیگر علوم کا ذکر قبلہ نے فرمایا کہ آپ تمام علوم کے بانی ہیں، اور آپ سے پہلے پھر آپ کے والد ہیں، پھر آپ کے والد ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات، پھر سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علم فقہ کے حوالے سے اگر بات کریں، جہاں پر فقہا ہیں، بڑے بڑے جو ائمہ ہیں جو آپ کے شاگرد رہے ہیں، اس حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حلقہ درس میں جہاں امام ثوری جیسا عالم الحدیث، امام اوزاعی جیسا علم المغازی کا امام، کیا بات ہے، سنوان مصری جیسا 94 برس کا شاگرد، اللہ، اور پھر جا کر اگر دیکھا جائے تو اہل سنت و جماعت میں، اہل تسنن میں امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں یا امام شافعی ہوں، یہ تمام ائمہ
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں بیٹھ کر ان کی جوتیاں اٹھا کر امام بنے. سبحان اللہ. اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے یہ صحیح کہا کہ صدق صادق کے تصدق، واہ. صدق صادق. صادق کے تصدق، صادق الاسلام کر، واہ. علم حق دے باقر علم الہدا کے واسطے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے جو علم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا تھا، پھر اگر میں یہ دیکھوں کہ امام ابو حنیفہ کے بعد یہ تمام محدثین جن میں بخاری ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام احمد ہے، مسلم شریف ہے، یہ جتنی بھی صحاح ستہ کی احادیث کی کتابیں ہیں یہ سب امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے ہیں. کیا بات. نیچے آ کر میں اس کو حماد تک نہیں لے جانا چاہتا، عبداللہ ابن مسعود تک نہیں لے جانا چاہتا، لیکن یہ تمام ائمہ اور پھر جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا کہ ما افقہ جعفر ابن محمد، کہ دنیا میں کوئی فقیہ حضرت جعفر ابن محمد سے بڑھ کر نہیں تھا. پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حلقہ درس میں جب حضرت امام ابو حنیفہ بھی 18-19 برس کی عمر تھی، مواجہ شریف میں تھے، کسی نے کہا کہ یہ جوان جو ہے کوفے کے اندر جو ہے آپ کے جد کی شریعت کے اندر جو ہے قیاس پر بات کرتا ہے. امام جعفر صادق نے کہا بلا کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ سر و قد با ادب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت پہ آئے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہا فرمائے، دست بستہ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فرض روزہ ہے افضل یا نماز؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں قضا کا، روزے کا، نماز کا نہیں. اسی طریقے سے بعض سوالات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے. اس کے بعد جو ہے امام جعفر صادق نے کہا جوان میری اس حلقہ درس میں بیٹھو تاکہ تمہیں جو ہے صحیح استفادے کا موقع ملے. جس کے بعد امام ابو حنیفہ کو یہ اقرار کرنا پڑا جو تاریخ کے اندر ہے کہ لولا سنتانی لہلک النعمانی، اگر وہ 2 سال جن میں میں نے حضرت امام جعفر صادق کی جوتیوں کو اٹھایا، امام جعفر صادق کی صحبت کو اختیار کیا، ان کے علم سے استفادہ کیا، فقہ کو ان سے سیکھا، آج فقہ جعفریہ سے اگر کوئی فقہ ملتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ فقہ امام ابو حنیفہ ہے. پھر امام شافعی وہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے ہیں. امام احمد بن حنبل وہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے ہیں. امام مالک وہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں نظر آتے ہیں. تو دیکھا جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ کا جو علم ہے اور جو پورا ایشیا فقہ حنفیہ پر چلتا ہے، ہمارا پاکستان ہندوستان میں جو ہے تمام تر اہل تسنن حضرت امام ابو حنیفہ کے فقہ پر چلتے ہیں، اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، اسی پہ قیاس کرتے ہیں، اسی پر تمام بنیاد ہمارے قدوری کی ہے، کنز الدقائق کی ہے، فتاوی عالمگیری کی ہے، یا دیگر فتاووں کی ہیں. بڑے بڑے مفتی اگر بنے ہیں آج بھی تو وہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. قبلہ ہمارے پاس چونکہ وقت بالکل اختتام کے قریب پہنچا ہے، آپ اس حوالے سے امام علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اگر بیان کرنا میں بھی اپنے حصے کی، ویسے تو بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت نے، لیکن میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں. جی بالکل. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے یہ 4000 افراد تھے اور انہوں نے ہزاروں احادیث کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد علم کلام میں جس شاگرد نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہ مفضل بن عمر ہیں، اور ان کی مشہور کتاب ہے توحید مفضل.
کہ جو بے نظیر ہے اپنے موضوع کے لحاظ سے. بے شک. اور اس کے بعد حدیث شناسی میں اور فقہ میں زرارہ بن آیون نے اور ابان بن تغلب نے اور جابر جعفی، یہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. ان کا کام بے مثال اور بے نظیر کام ہے، اور بھی شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے. اور یہ زرارہ بن آیون امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور ان کا تعلق روم سے تھا، بلاد روم سے تھا. ان کے جو دادا ہیں وہ روم کے ایک مقدس راہب تھے، اور یہ انہوں نے امام علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور اسلام کو قبول کیا، اور پھر عالم اسلام کے جلیل القدر عالم دین قرار پائے، اور 30,000 احادیث کو امام صادق علیہ السلام سے لے کر بیان کیا ہے. ائمہ اربعہ کی بات کروں تو ائمہ اربعہ جو ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن محمد بن حنبل اور امام شافعی، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ شاگرد ہیں ائمہ اہل بیت کے. 2 ڈائریکٹ ہیں اور 2 انڈائریکٹ ہیں. امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان اور والد کا نام ثابت، نعمان بن ثابت، اور ان کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ ڈائریکٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. ان کا اپنا قول تھا کہ میری نگاہ میں امام صادق سے بڑھ کر علم و دانش میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے کہ جو میں نے امام کی خدمت میں گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا. لولا سنتان لا ہلک النعمان. اس کے بعد آ جاتے ہیں امام مالک پر. ان کی وفات 169 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ بھی ڈائریکٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اور یہ اکثر شاگردی کے بعد بھی، تحصیلات کے بعد بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ میں جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتا تو میں امام کو 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں پاتا تھا. یا تو حالت نماز میں ہوتے تھے، یا حالت روزہ میں ہوتے تھے، یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میری نگاہ میں پوری کائنات میں عبادت اور ریاضت میں اور علم و فضل میں امام صادق سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. امام مالک کا میں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے یہاں پر، امام شافعی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ جو ائمہ ہیں ان کی اہل بیت سے جو محبت ہے، جس طرح شاگردی کا ذکر ہوا ہے، تو جو محبت کا اظہار انہوں نے کیا خاص کر امام شافعی نے، یہ بھی اس حوالے سے اگر جی بالکل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام شافعی جن کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی اور 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ امام مالک کے شاگرد ہیں. اور ایک اور شاگرد ہیں امام صادق کے، ابراہیم بن اسد انصاری، یہ ان کے بھی شاگرد ہیں. اور امام احمد بن محمد بن حنبل جو ہیں وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. تو امام شافعی جو ہیں ان کی تو ائمہ اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کا کیا عالم ہے. وہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی نماز قبول نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. اور کیا کہنا عظمت آل محمد کا کہ اگر نماز میں ان پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر لفظ آل محمد کی محبت کا نام ہے تو پھر ساری دنیا کو بتا دو کہ سب سے بڑا رافضی جو ہے وہ شافعی ہے. تو یہ ان کی محبت کا عالم ہے کہ جو امام شافعی کو جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت تھی، امام مالک کو عقیدت تھی، امام ابو حنیفہ کو عقیدت تھی. یہ سب چونکہ شاگرد ہیں، انہوں نے علم کی خیرات اسی دروازے سے لی ہے. انہوں نے اسی دروازے سے علوم و معارف اور حقائق کو حاصل کیا، اپنی اصلاح کی. یہ محدث بنے، فقیہ بنے، اپنے اپنے مسلک کے امام بنے. انہوں نے علم جو لیا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیا، اور یہ تعدم آخر امام علیہ السلام کا احترام کرتے رہے، امام کی عظمت کو بیان کرتے رہے ہیں. یہ ائمہ اربعہ جو ہیں، چونکہ واقعاً اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں کئی ایسے پروگرام کی ضرورت ہے جس پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت یہاں پر بہت مختصر تھا، میں نہایت ممنون و مشکور ہوں قبلہ حضرت علامہ محمد اصغر در صاحب آپ کا، اور قبلہ حجت الاسلام حضرت علامہ شبیر حسن طاہری صاحب آپ کا، کہ اس مختصر سے وقت میں آپ نے جس انداز میں اس جامع گفتگو فرمائی اور امام علیہ السلام کا جو تعارف آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، نہایت ممنون و مشکور ہوں. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.